تو بچوں، آج ہم جو مغل ہسٹری جو ہے، مغل امپائر، ان کے بارے میں جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے کہ مغل ریلیشن وتھ ادر رولرز، کہ باقی جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ مغلز کے کیسا رشتہ ہوتا تھا، کیونکہ مغلز جو تھے وہ باہر سے یہاں آئے تھے، تو یہاں آلریڈی بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا کیسا اٹھنا بیٹھنا یا رشتہ تھا۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ لکھا ہے کہ you will note that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority، کہ مغلز جو تھے وہ یہاں پہ جو بادشاہ ان کو نہیں مانتے تھے، جو ان کے ساتھ نہیں ملتے تھے، تو ان کے خلاف جو تھے مغل ہمیشہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے خلاف چالیں چلتے تھے یا جنگ کرتے تھے یا تنگ کرتے تھے، تو ایسا کام وہ مغلز کرتے رہتے تھے۔ مگر but as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily، مگر جب مغل بادشاہ یہاں طاقتور بنتے گئے تو بہت سے جو آس پاس کے بادشاہ تھے وہ ان کے ساتھ ملتے گئے، یعنی جو بھی انڈیا میں کہیں پہ بھی بادشاہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے تھے، جو اپنے اپنے ایریا کے یا اپنے اپنے صوبہ کے، تو وہ ان مغلز کے ساتھ آ کے ملتے تھے، کیونکہ اب مغل جو تھے وہ طاقتور بن رہے تھے، تو وہ باقی بادشاہ بھی یہ سوچتے ہوتے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف جنگ کریں اور ہمیں تنگ کریں اور ہمیں مار دیں، تو اس ڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور دا راجپوتس آر گڈ ایگزامپل آف دس، کہتے ہیں کہ راجپوت جو ہیں وہ اس کی ایک صحیح مثال ہے، اچھی مثال ہے، کہ راجپوت بھی جو تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مغل کے ساتھ آ کے ملایا۔ Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well۔ کہتے ہیں بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی لڑکیوں کی شادی مغلز کی خاندان میں کروائیں تاکہ انہیں اچھی عزت مل سکے، اچھا رینک ملے، اچھی پوزیشن ملے، ٹھیک ہے، تو مگر بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ The Sisodiya Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated the Mughals, given their lands, watans back as assignments, watans jagir۔ کہتے ہیں کہ جو سسودیا راجپوتس تھے میور کے، وہ جو مغلوں کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے تھے، یعنی مغلوں کی طاقت کو وہ نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک بار انہیں ہرایا بھی گیا، مغلز نے انہیں ہرا بھی دیا، مگر پھر بھی وہ انہیں نہیں مانتے تھے۔ البتہ جو مغل اس ٹائم تھے وہ پھر بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی جو زمین وغیرہ تھی وہ انہیں واپس دے دی۔ تو یہ بھی ایک کام تھا کہ ایک تو وہ مغلز کے خلاف تھے مگر پھر بھی مغلز جو تھے انہیں عزت سے پیش آتے تھے اور انہیں زمین وغیرہ واپس دے دی۔ یہاں پہ ایک خیال رکھا کہ مغلز جو تھے، مغلز ہراتے تو تھے ان کو مگر پھر بھی انہیں تنگ نہیں کرتے تھے، اس طریقے سے بے عزت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو مغلز جو تھے ان کی ایک امیج بنتی گئی۔ تو اس کے بعد یہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر وقت کوئی ان کے خلاف ہوتا تو وہ انہیں تنگ نہ کرتے یا بے عزتی نہ کرتے، تو کئی دفعہ تو ہو جاتا تھا لڑائی وغیرہ، البتہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، یعنی اپنی دشمنوں کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہے منصب دارس اینڈ جاگیرس۔ دیکھیے کوئی بھی حکومت جب چلتی ہے وہ ایک انسان نہیں چلا سکتا، جیسے اگر آج پرائم منسٹر ہے وہ ایک انسان پورے ملک کو نہیں چلا سکتا، اس کے سامنے چیف منسٹر ہوتے ہیں اپنے اپنے اسٹیٹ کے، پھر اس کے سامنے منسٹرز ہوتے ہیں، پھر اب باقی ملازم ہوتے ہیں، سیکٹریز ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ڈی سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس وقت پرائم منسٹر کو کسی ڈسٹرکٹ میں کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ خود نہیں آئے گا بلکہ ایک پروسیس کے ذریعے پھر لاسٹ پہ ڈی سی یا کوئی اور ملازم وہاں پہ آتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی طرح مغلز نے بھی بہت سارے لوگ رکھے تھے جو ان کی مدد بھی کرتے تھے اور الگ الگ انہیں علاقے دیے گئے تھے، ان علاقوں پہ وہ حکومتیں کرتے تھے اور انہیں وہ سنبھالتے تھے۔
تو اب ہم پڑھیں گے انہی کے بارے میں، منصب دار کے بارے میں۔ کہتے ہیں ایز دا امپائر ایکسپینڈیڈ ٹو encompass different regions the Mughals recruited diverse bodies of people۔ کہتے ہیں کہ جب مغلوں کی حکومت یہاں بڑھنے لگی تو انہوں نے مختلف لوگوں کو، مختلف ان خاندانوں سے لوگوں کو تعینات کیا اپنے ساتھ۔ From a small nucleus of Turkish nobles Turani's they expanded to include Iranis, Indian Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdar۔ کہتے ہیں کہ پہلے کیا تھا، وہ مغلز کے ساتھ صرف ترکش لوگ ہی کام کرتے تھے جو ترانیز ہوتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب مغلز کی سلطنت بڑھتی گئی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے گئے کام کرنے کے لیے، جیسے ایرانیز تھے یا ہندوستانی مسلم تھے یا افغان کے تھے یا راجپوت یا ماراٹھا تھے، انہیں بھی یہ اپنے ساتھ ملاتے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں جو لوگ مغلز کی حکومت کو جوائن کرتے گئے تو انہیں کہا جاتا تھا منصب دار۔ یعنی منصب دار وہ لوگ ہوتے تھے جو مغلز حکومت کو جوائن کرتے تھے اور پھر انہیں ایک عہدہ دیا جاتا تھا۔ The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab meaning a position or rank۔ کہتے ہیں منصب دار اس کو کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس کوئی منصب ہوتا تھا یا کوئی پوزیشن یا رینک ہوتا تھا، کوئی عہدہ ہوتا تھا۔ عہدہ جیسے ڈی سی عہدہ ہے، ایس ایس پی ایک عہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر ایک عہدہ ہوتا ہے، چیف منسٹر ایک عہدہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی مغل حکومت میں بہت سارے لوگ تھے اور بہت سارے عہدے ہوتے تھے، تو منصب دار اس شخص کو کہتے تھے جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا تھا۔ It was a grading system used by Mughals to fix one rank, second salary and third military responsibility۔ تو مغلز کے پاس ایک سسٹم ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ ان کی تنخواہ، ان کا عہدہ اور ان کی جو فوج وغیرہ کتنی ہوگی ان کے ساتھ یہ فکس کرتے تھے۔ رینک اینڈ سیلری ویئر ڈیٹرمائنڈ بائی اے نیومیریکل ویلیو کالڈ ذات۔ جب انہیں رینک اور سیلری دی جاتی تھی تو انہیں پھر ایک طریقے سے ذات، ایک لفظ تھا اس کے ذریعے پہچانا جاتا تھا۔ The higher ذات the more prestige was noble's position in courts and larger his salary۔ جس کی جتنی زیادہ ہائی ذات ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ مغلز کے پاس جو تھا عزت تھی، ٹھیک ہے، اتنا ہی اسے زیادہ اچھا مانا جاتا تھا اور اتنی ہی اس کی زیادہ ویلیو ہوتی تھی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا رینک کم ہوتا تھا، انہیں تنخواہ بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جسے زیادہ تنخواہ، زیادہ فوج اور بڑا رینک ہوتا تھا، تو جسے زیادہ سیلری یا بڑا رینک ہوتا تھا اس کی مغلز کے پاس زیادہ عزت بھی ہوتی تھی۔ The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen۔ The Mansabdar brought his اچھا اس میں کیا ہے کہ جو منصبدار ہوتا تھا اس میں وہ فوج جو رکھتا تھا اس میں کچھ گھوڑ سوار ہوتے تھے، کچھ پیدل فوج بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فوج کو کیا کرتا تھا، پہلے لاتا تھا اپنے گھوڑوں کو، فوج کو کہاں پہ، تاکہ وہ رجسٹر ہو سکے۔ وہ یعنی بادشاہ جو ہے وہ اس کی فوج کو اور اس کے گھوڑوں کو رجسٹر کر سکے۔ مثلاً کوئی ایک منصب دار ہے، وہ آیا، اس نے لائے کہ جناب میرے پاس 100 فوجی ہیں، 50 گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 50 گھوڑ سوار ہیں، تو یہ میری اتنی فوج ہے، تو آپ میرے نام پہ ان کو رجسٹر کرو۔ تو پھر وہ بادشاہ انہیں رجسٹر سمجھو کرتا تھا جس پروسیس سے بھی کہ فلاں منصب کی اتنی فوج ہے، یعنی ایک ریکارڈ سا رہتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا، منصب دار ریسیوڈ دیئر سیلریز ایز ریونیو اسائنمنٹس کالڈ جاگیرز وچ ویئر سم وٹ لائک اقتاس۔ منصب دار جو ہوتے تھے انہیں تنخواہ کہاں سے ملتی تھی؟ منصب دار کو ایک ایریا دیا جاتا تھا، یعنی جاگیر دی جاتی تھی، علاقہ دیا جاتا تھا۔ اس علاقے سے پھر جو انکم وغیرہ آتی تھی اس میں سے منصب دار کو تنخواہ ملتی تھی، منصب دار کی فوج وغیرہ کی تنخواہ اور باقی خرچے پورے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی منصب دار ہے، جیسے علاقہ ہم رکھتے ہیں کشمیر کا،
تو کشمیر کا منصبدار ہے اور کشمیر سے جو ٹیکس وغیرہ پھر وہ جمع کرے گا، اسی میں سے وہ سیلری، اپنی سیلری، گھوڑے وغیرہ کا خرچہ، سب خرچہ جو تھا وہ چلاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو اکبر کا دور تھا اس میں جاگیر جو ہوتی تھی، یعنی جو انہیں منصبدار کو ایریا دیا جاتا تھا، انہیں بہت دھیان کے ساتھ اس کا اسسمنٹ ہوتی تھی، تاکہ جو تنخواہ وغیرہ ہے اس کے برابر ٹیکس وغیرہ بھی آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کشمیر سے صرف 2,000 روپے مہینے کے آ رہے ہیں اور جو کشمیر کا منصبدار ہے اس پہ خرچہ 4,000 ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرتے تھے، دیکھتے تھے اس ایریا سے کتنی تنخواہ، کتنا پیسہ آتا ہے، پھر اسی حساب سے تنخواہ بھی ہونی چاہیے۔ مگر بعد میں کیا ہو گیا، جب اورنگزیب کا دور آیا اس وقت جو تھا منصبدار بھی اور زیادہ بڑھنے لگے، یعنی اور لوگ مغلز کے ساتھ کام کرنے لگے، اور جو ایریا ہوتا تھا، جاگیریں جو ہوتی تھی وہ کم پڑ گئی۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، اگر منصبدار یعنی 20 لوگ ہیں اور ایریا صرف 10 ہی ہیں، تو وہ 10 پھر انتظار کرتے تھے کب ہمیں یہ جاگیر دی جائے گی، ہم اس سے پیسے کمائیں گے، پھر ہماری اپنے خرچے پورے کریں گے، باقی چیزیں وغیرہ پوری کریں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا اورنگزیب کے وقت میں، حالانکہ اکبر کے بادشاہ کے وقت میں یہ ٹھیک تھا، مگر جب اورنگزیب آیا اس وقت منصبدار زیادہ ہو گئے تھے اور جو جاگیر تھی وہ کم ہونے لگی۔ تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے جاگیردار کیا کرتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے تھے، تاکہ وہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں نہ ملے جاگیر، تو وہ زیادہ سے زیادہ اب پیسے کمانے لگے، لوگوں سے ٹیکس وغیرہ لینے لگے۔ تو اورنگزیب جو تھا وہ اس چیز پہ قابو نہ کر سکا، آخری سمجھو اس کی حکومت کے آخری سالوں میں وہ اس چیز پہ قابو نہ کر سکا، اور جس کی وجہ سے بہت سفر کرنا پڑا، کیونکہ جاگیریں کم ہو گئی اور منصبدار زیادہ ہو گئے، تو انہیں لالچ ہونے لگی، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیسے لوگوں سے، یعنی بادشاہ دہلی میں بیٹھا ہے، منصبدار کشمیر میں آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دے دو مجھے، کسی کے پاس سیب ہے، سیب کا باغ ہے، 400 پیٹیاں ہوتی ہیں، تو بولا منصبدار نے کہ 200 پیٹی میری، حالانکہ وہ بیچارہ بولتا کہ جناب 100 ہی لے لو، 50 لے لو، مگر نہیں۔ تو ایسے کرنے لگے وہ پھر، یعنی جس طرح انگریزوں نے یہاں پہ تنگ کیا لوگوں کو، اس طرح یہ منصبدار بھی پھر لوگوں کو تنگ کرنے لگے اور اپنے لالچ کو پورا کرنے لگے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا منصبدار جاگیرز کے بارے میں، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح جو مغلز جو تھے ان کی ریلیشنز باقی جو راجہ یہاں پہ تھے، راجپوتس وغیرہ، اور ان کے کیسی ریلیشن تھی، اور اس میں ایک اور جو میور کے راجپوت تھے، کس طرح انہوں نے مغلز کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کے باوجود بھی مغلز ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ تو نیکسٹ اس کے بعد ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔